تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زندگی تو یعنی للہیت نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ظاہر کے یعنی جو بھی آپ کا ظاہر ہے، آپ کے پاس جسم اگر مرد کا ہے یا عورت کا ہے، بس آپ ایک ظاہر میں بند ہے، اس یعنی ظاہر کے دائرے سے آپ باہر نکل ہی نہیں پا رہے، حالانکہ ظاہر تو آپ کی حاصل نہیں ہے، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ تو روح ربانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ آپ کا خالق ہے اور آپ میں روح ربانی ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کا امر ہے یہ کن۔ تو بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بعض آیات جو ہوتے ہیں وہ تفصیلاً ہوتی ہیں، اور کچھ آیات میں سارا قرآن سارا اسلام ہوتا ہے۔ اب اس میں سارا اسلام ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن تمہارے لیے ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اب تم میرے راستے پر چلو، میرے حکم کے مطابق تم پہنچ جاؤ، اس کے علاوہ کسی کے راستے پر نہ چلو۔ دیکھیں ہماری وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء کی میں بات کر رہا ہوں، انسان کا جو مقصود ہوگا وہ مقصود کے راستے پر ہی چلے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، بالکل سادی بات ہے، جہاں آپ کو جانا ہے آپ اسی راستے پر چلیں گے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اور آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو سیٹھ ہیں، ہم تو سرمایہ دار ہیں۔ بھائی تمہاری زندگی تو یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں بس یہی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں تو تم نے رہنا نہیں ہے، تم نے چلے جانا ہے، آج یا کل بس تمہارا ٹائم لکھا جا چکا ہے، معین ہے، تمہاری موت کا وقت مقرر ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے جو ہے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جو اگلی منازل ہیں وہ بہت زیادہ کٹھن ہے، اگر آپ نے اس کے لیے تیاری نہ کی تو وہ بہت زیادہ کٹھن ہے سامنے کا۔